السلام علیکم دوستو، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اولیاء اللہ کی پہچان، اس موضوع پر حضرت علامہ ضیاء الرحمن صاحب فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کوہاٹی گیٹ پشاور میں بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے تھے تختے کیسریت اوجدار آئی، سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، میرے والد الاحترام پشاور شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، یہ اولیاء امت کانفرنس کا آخری اجلاس ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ قاری ارشاد الحق صاحب مدنی اور ان کے رفقا نے ایسے وقت میں کہ جب ایک طرف اولیاء شیطان اپنا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے اولیاء رحمان کا نام لینے کا اعلان کیا ہے۔ میری عادت کا آپ لوگوں کو علم ہے کہ جب مجھے کوئی موضوع دیا جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی موضوع پر بات ہو۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اسلام کی تاریخ کے اولیاء اور اکابرین اور نیک ہستیوں کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں، ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اولیاء کا نام لے کر اولیاء کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے ان کا بھی ضمنی تذکرہ کرو۔ میرے دوستو، ایک دو باتیں آپ گوش گزار کریں۔ 1,24,000 انبیاء اور 1,44,000 صحابہ اور اسلام کی 1400 سال کی تاریخ کے بڑے بڑے تمام اکابرین میں ایک بات مشترک رہی ہے، ایک بات، صرف ایک بات میں اسلام کی تاریخ کی ہر ہستی اور پیغمبر کا ہر صحابی اور اللہ کا ہر نبی ایک بات میں ہمیں مشترک نظر آتا ہے، اور وہ بات ہے دین پر استقامت، اسلام پر پختگی، توحید پر پکا ہونا، اللہ کے دین کے لیے مار کھانا، دین کے لیے بچوں کو یتیم کرانا، بیویوں کو بیوہ کرانا، جائیداد لٹانا، اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا، علاقوں سے نکل جانا، جلا وطنی کے دکھ اٹھانا، زندانوں کی اوٹ میں
نغمہائے آزادی کے گیت گانا، سب کچھ لٹا دینا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑنا۔ اس بات میں 1400 سال کی تاریخ کا ہر بزرگ اور ہر پہلے نبی گزرا ہوا مشترک نظر آتا ہے۔ اور یہ اسلام جو آج مجھے اور تجھے یہاں بیٹھے بٹھائے مل گیا، یہ دین اور یہ توحید کا پیغام جو پشاور کے لوگوں ہمیں یہاں بغیر کسی تکلیف کے پہنچ گیا، اس توحید کے پیغام کے لیے نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں آئیں، ابراہیم کو آگ میں گرنا پڑا، اس توحید کے لیے کتنی تکلیفیں آئیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا، ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں آنا پڑا، اس اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں آئیں کہ زکریا علیہ السلام کو توحید کے لیے آرے کے نیچے اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا پڑے، توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی صرف ایک خدا کے لیے۔ ہر قوم میں جاہلیت یہ کہتی ہے، ہر قوم کا مادہ پرست، جاہلیت کا پرستار دماغ یہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق پتھر ہے، سجدے کے لائق پتھر ہے، مشکل کشائی کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی غیر ہے، حاجت روا خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے ہر دور کے ان مشرکوں سے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے جرم میں پیغمبروں کو گھروں سے نکالا گیا، پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا، پیغمبروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، پیغمبروں کو بستی سے نکالا گیا، لیکن 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی نبی ایسا نہ تھا کہ جس نے پھانسی کے ڈر سے، جس نے آرے کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے، بچوں کو یتیم کرانے کے ڈر سے خدا کی توحید کے پیغام کو چھوڑا ہو۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں۔ ایک قرآن میں ذکر آتا ہے اصحاب الرس کا، حافظوں کو پتہ ہے کہ قرآن میں لفظ آتا ہے اصحاب الرس۔ اصحاب الرس اس کے معنی کا آپ کو پتہ نہ ہوگا، توجہ کریں۔ رس عربی زبان میں کہتے ہیں کنویں کو، کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب الرس کا معنی ہے کنویں والے۔ یہ کون تھے کنویں والے؟ قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا، ذرا توجہ کریں۔ اللہ کے ایک پیغمبر تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، کئی 100 سال اپنی قوم کو توحید سناتے رہے۔ ایک ماش کی پانی کی مشکیں بھرنے والا غلام کئی 100 سال کے بعد ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑتا، پوری قوم دشمن ہے، ایک غلام کلمہ پڑتا۔ پیغمبر نے اس غلام کی تربیت کی، قوم تنگ آ گئی کہ اس کی توحید کا پیغام آگے نہ پہنچ جائے۔ اس قوم نے مل کر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک گندے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پیغمبر کنویں میں، اور اس کنویں کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر لا کر رکھ دیا کہ نبی نکل نہ سکے۔ نبی کا جرم کیا تھا کہ پیغمبر کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا مالک کوئی نہیں،
خالق کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ پشاور کے دوستو، الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے جو تم کتابوں میں پڑھتے ہو کہ لا الہ کا معنی اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا ہے، الہ کا معنی حاجت روا ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا ہے، الہ کا معنی دکھ دور کرنے والا ہے، الہ کا معنی پیدا کرنے والا ہے، الہ کا معنی دکھوں کو دور کرنے والا ہے، الہ کا معنی مختار کل ہے، الہ کا معنی حاجت روا ہے، الہ کا معنی کشتیوں کو پار لگانے والا، الہ کا معنی بچہ دینے والا، الہ کا معنی بچیاں دینے والا، الہ کا معنی ساری انسانیت کو رزق دینے والا، الہ کا معنی دلوں کے اندر رزق پہنچانے والا۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ تم علی کو مشکل کشا بھی کہو اور پھر لا الہ بھی کہو، تم خدا علی کو مشکل کشا بھی کہو اور پھر کہو ہم نے لا الہ کا معنی تسلیم کیا ہے۔ جب ہم کہتے لا الہ، اس کا مطلب ہے لا مشکل کشا، لا حاجت روا، لا بگڑی بنانے والا، لا مختار کل، لا ہر جگہ موجود، لا عالم الغیب الا اللہ، مگر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ توحید اتنا عظیم منصب ہے، اتنا عظیم پیغام ہے کہ 1,24,000 پیغمبر صرف اسی توحید کے لیے، الہ کا معنی سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے۔ پیغمبر نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر زکاتیں دلوانے کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ساری انسانیت غیروں کے دروازوں سے اپنے باتوں کو ہٹا کر ایک خدا کے سامنے سر جھکائے۔ آج ہم لوگ شرک میں مبتلا ہے یا نہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں، حنظلہ بن صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ۔ اس پیغمبر کو اٹھا کر کنویں کے اندر ڈال دیا، اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر رکھا۔ 3 دن گزر گئے، پیغمبر گندے کنویں میں ہے۔ 3 دن کے بعد ان کے امتی اس غلام کو پتا چلتا ہے تو وہ امتی آیا اور اس پتھر کے نیچے سے ایک سوراخ میں اپنے پیغمبر سے کہتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کا پیغمبر اس کنویں میں جو 3 دن سے بند تھا، اس نے کہا، اے میرے امتی، لا الہ الا اللہ نہ چھوڑنا۔ کنویں میں پڑا ہے، کہتا ہے امتی اللہ کا در نہ چھوڑنا۔ اب وہ چلا گیا، دوسرے دن پھر وہ امتی آیا، غلام کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر کہتا ہے، اے امتی اللہ کے کلمے کو نہ چھوڑنا، اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑنا، لا الہ کو نہ چھوڑنا۔ کئی دن گزر گئے، کئی دنوں کے بعد 8-10 دنوں کے بعد قوم کے لوگوں نے کہا آخر ہماری برادری کا انسان ہے، چلو اس کو نکالتے ہیں، شاید اس کا ذہن ٹھیک ہو گیا ہو، نعوذ باللہ۔ یہ کہا، ساری قوم کے لوگ آئے اور آ کر اس کنویں کے اوپر سے پتھر کو ہٹایا، پتھر کو ہٹا کر پوچھا، اے حنظلہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ کنویں کے اندر سے کہتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، میں پیغمبر اسی لیے دنیا میں آیا۔ اب وہ قوم بڑی پریشان ہو گئی کہ 8 دن کنویں میں رکھا، پھر یہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس قوم نے اتنا ظلم کیا کہ پورے علاقے کی مٹی اور گند اٹھا کر کنویں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پیغمبر کنویں میں بند ہے اور پورے علاقے کی مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ اتنا پیغمبر کا جسم زمین میں گڑ گیا، سر باقی ہے۔ قوم پوچھتی ہے، اے حنظلہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ بن صفوان نے کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ۔ اب اس قوم نے پیغمبر کے منہ کے اوپر بھی مٹی ڈال دی اور پیغمبر کو زندہ کنویں کے اندر دفن کر دیا، اور کنویں کے اندر پیغمبر کو ڈال کر مٹی ڈال کر ساری قوم اس کنویں کے اوپر کھڑی ہو کر ناچنے لگی۔ جب پیغمبر کے اوپر وہ قوم ناچنے لگی تو پھر اللہ کی غیرت کو جوش آیا
اللہ نے فرمایا جبریل جا اس قوم کو سطح ہستی سے مٹا دے کہ جس نے میرے پیغمبر کو لا الہ کہنے کے جرم میں اس طرح تکلیفیں پہنچائی۔ میرے دوستو، حنظلہ بن صفوان کا کیا قصور تھا کہ وہ کہتے تھے لا الہ، لا اللہ کے سوا الہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ پتھر کی مورت کو سجدہ نہ کرو، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو آج پاکستان کا مشرق اس دون اللہ کا ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دون اللہ سے مراد پتھر کی مورت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ پتھر کی مورت کو سجدہ نہ کرو، یعنی دون اللہ سے مراد پتھر کی مورت ہے۔ تو میں نے پنجاب کے بھی مشرقوں سے کہا، اور آج پشاور میں بھی اگر کوئی مشرق ہے تو میں اس سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر دون اللہ سے مراد پتھر کی مورت ہے تو قرآن کی اس آیت کا جواب مجھے بتاؤ۔ افحسب الذین اتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں عباد کو من دون قرآن نے کہا، دون کا معنی عباد ہے۔ بتاؤ عباد عبد کی جمع نہیں ہے، عبد بت کو کہتے ہیں، عبد تو بندے کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو میرے علاوہ میرے بندوں کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ پتھر کی مورت بھی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ جناب علی اب انسان بھی ہوتا ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ اپنے جیسے بندوں کو میرے علاوہ نہ پکارو۔ اور میرے دوستو، وہ کام جو نوح کی قوم نے پتھر کی مورت سے لیا، وہ کام جو ابراہیم کی قوم نے پتھر کی مورت سے لیا، وہ کام جو موسیٰ کی قوم نے پتھر کی مورت سے لیا، وہ کام جو عیسیٰ کی قوم نے پتھر کی مورت سے لیا، وہ کام جو ابو جہل نے، عتبہ و شیبہ نے، مکے کے مشرکوں نے پتھر کی مورت سے لیا، وہی کام اس دور کے لوگوں نے پتھر کی مورت سے یہ لیا کہ پتھر کے سامنے سجدہ کرتے، پتھر کو بت کو خدا سمجھتے، بت کو مشکل کشا سمجھتے۔ وہ دور اس دور کا شرک تھا، پتھر کی مورت سے شرک پیدا ہوتا تھا، اور پتھر کی مورتیں نیک بندوں کی شکلوں پر بنائی گئی تھی۔ آج کا مشرک، آج کا شرک اس شرک سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ پتھر کی مورت سے شرک کو ہٹانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہی کام جو اس دور کا مشرک پتھر کی مورت سے لیتا تھا، آج وہی کام پاکستان کا مشرک نیک بزرگوں کی قبر سے لیتا ہے۔ وہ پتھر کی مورت کو سجدہ کرتے تھے، یہ نیک بندوں کی قبر پہ سجدہ کرتے تھے۔ وہ مشرک شرک کرتے تھے، کبھی اپنے آپ کو پیغمبر کا عاشق نہیں کہتے تھے۔ آج کا مشرک شرک بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہتا ہے۔ وہ مشرک شرک کرتا تھا کفر کے نام پر، آج کا مشرک شرک کرتا ہے اسلام کے نام پر۔ اس مشرک سے زیادہ آج کا مشرک ذلیل ہے، اس کفر سے زیادہ آج کا کفر ذلیل ہے۔ اس مشرک کے خلاف جہاد پیغمبروں نے کیا، اور آج کے مشرک کے خلاف جہاد دیوبند کے فرزندوں نے کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شرک ہمیشہ پیدا ہوتا ہے نیک بندوں کا نام لے کر، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ شرک پیدا ہوتا ہے نیک بندوں کا نام لے کر، اور بدعت پیدا ہوتی ہے نیکی کا نام لے کر۔ یہ نیک آدمی ہے، اس کی قبر پہ سجدہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ تو نیک آدمی کا نام لیا تو سجدہ کیا، شرک پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیکی ہے، کیا نیکی ہے؟ تیجا نیکی ہے، ساتہ نیکی ہے، 11ویں نیکی ہے۔ چھوٹی 11ویں سنبھالی نہیں جاتی، اب بڑی 11ویں سب آ گئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چھوٹی 11ویں سے ملا کا پیٹ نہیں بھرا، اب بڑی 11ویں آ گئی، بڑی۔ اور 40واں یہ کہاں سے نکل آیا؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کراؤں، ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کو پتا ہے اس وقت ہندوؤں کے اندر رسم ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ہندو لاش کو آگ میں جلاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ آگ 3 دن تک جلتی رہتی ہے، تو 3 دن کے بعد جب آگ بجھاتے ہیں تو اس بجھانے کو وہ کہتے ہیں رسم پھول، رسم پھول۔ اور اس کے بعد
جب اس کی ہڈیوں کو کے اوپر سے راکھ علیحدہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نوواں، یعنی 9ویں دن اس کی ہڈیوں سے راکھ علیحدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں کی صفائی کر کے اکٹھا کر کے ایک کونے میں رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 21واں، وہ 21واں دن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان ہڈیوں کو اٹھا کر 40 دنوں کے بعد گنگا میں پھینک آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رسم چیلم۔ پاکستان کا ملا بڑا ہوشیار تھا، اس نے رسم پھول کی بجائے فا کو کاٹ کر کاف لگا دیا اور اس کو رسم کول بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 9ویں کو باقی رکھا، 21ویں کو باقی رکھا، اور اس کے بعد 40ویں گنگا میں ہڈیاں پھینکتے تھے اس کو رسم چہلم بنا دیا اور رسم 40واں بنا دیا۔ اندرا گاندھی کا لڑکا سنجے گاندھی مرا، ساری دنیا کے اخباروں میں آیا کہ اندرا گاندھی نے اپنے بیٹے کی رسم چہلم کی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اندرا گاندھی نے یہ رسم چہلم پاکستان کے ملاؤں سے لی یا ان ملاؤں نے اندرا گاندھی سے لی؟ اور بات کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، پشاور کے لوگوں بڑی قابل غور بات ہے، یہ جو رسم کل ہے، رسم 9واں، رسم 10واں، رسم 7واں، رسم چیلم، اس کا یہ لفظ ہی کہتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو یہ رسم کل نہ ہوتے بلکہ یہ سنت کل ہوتے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سنت 9واں ہوتا، سنت 10واں ہوتا، سنت چیلم ہوتی۔ اور رسم خود کہتی ہے کہ یہ تو رسم ہے، رسم برادری کے رواج کو کہتے ہیں، رسم معاشرے کے رواج کو کہتے ہیں، رسم دین نہیں ہوتا۔ اور جو لفظ سے دین معلوم نہیں ہوتا اس کو تو دین سمجھ کر کرتا ہے، تیرے سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں۔ جو خود رسم ہے، جو خود رسم ہے یا نہیں؟ اور بولو رسم ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں جی کیا ہوا، ایصال ثواب ہے۔ اور مجھے بتا، یہ تو ایصال ثواب کرتا ہے، تیرے اس ایصال ثواب کا تیرے پیغمبر کو پتا نہیں چلا، تیرے نبی کے صحابہ کو پتا نہیں چلا، تیرے پیغمبر کے یاروں کو پتا نہ چلا۔ اور میرے دوست مجھے بتا، حضور کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوئے، پیغمبر نے اپنے بیٹے کا تیجا کیا تو لا کر دکھا، پیغمبر کے چچا شہید ہوئے، پیغمبر نے 40واں کیا تو لا کر دکھا، حضور خود فوت ہوئے، ابو بکر نے تیجا ساتا 40واں کیا تو لا کر دکھا، ابو بکر فوت ہوئے، عمر نے تیجا ساتا 40واں کیا تو لا کر دکھا، عمر شہید ہوئے، عثمان نے کیا ہو تو لا کر دکھا، علی شہید ہوئے، حسن و حسین نے اپنے باپ کا تیجا ساتا 40واں کیا تو لا کر دکھا، حسین شہید ہوئے، ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کا تیجا ساتا 40واں کیا ہے تو لا کر دکھا۔ ان لوگوں کو یہ بات نہیں سوجی، ان لوگوں کو یہ کام نہیں سوجا، اور تجھے ہندوؤں کے اندر رہ کر ہندوؤں کی رسمیں سمجھ آ گئی ہیں۔ یاد رکھ، اس سے بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ وہ پیغمبر جو اپنی امت کو استنجے کا طریقہ بھی بتا کر چلا گیا، بتایا کہ نہیں بتایا کہ استنجا اس طرح کرنا؟ وہ پیغمبر جو اپنی امت کو استنجے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اگر تیجا ساتا 40واں دین ہوتا تو میرا پیغمبر یہ بھی اپنی امت کو بتا کر جاتا۔ جو کام میرے نبی نے نہیں بتایا وہ دین نہیں ہے، وہ رسم ہے، وہ بدعت ہے، وہ لعنتی طریقہ ہے، وہ ہندوؤں کا شعار ہے، وہ پیغمبر کا دین نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کتنی عجیب بات فرمائی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام یراہا حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جس آدمی نے کوئی نیا طریقہ خود بخود گھڑ لیا اور بعد میں اس کو دین سمجھا، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دین میں خیانت کی ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور نے اپنے دین میں خیانت کی ہے۔ اور میرے دوست
قرآن نہیں کہتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کہ دین مکمل ہو گیا، دین نبی پر مکمل ہو گیا۔ جب مکمل ہو گیا تو تیجا اس میں شامل نہیں ہے، ساتہ شامل نہیں ہے، 40واں شامل نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ یہ تیرے باپ نے شامل کیا، یہ تیرے دادے نے شامل کیا، یہ اندرا گاندھی نے شامل کیا۔ جو کام دین میں شامل نہیں ہے اس کو دین بنایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ نبی نے، پیغمبر نے تو وہ دین میں شامل نہیں کیا، وہ بریلویوں نے شامل کیا۔ کس نے شامل کیا؟ وہ مولوی احمد رضا نے شامل کیا، وہ انگریز کے ایجنٹ نے شامل کیا، وہ بدعت کے پرستار نے شامل کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا جی ٹھیک ہے، آدمی فوت ہو گیا، تم تیجا ساتہ 40واں نہیں کرتے اور اس کو کہتے بدعت ہے۔ یہ جو لاؤڈ سپیکر تم نے لگایا یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ جو ٹیوب لائٹ لگائی یہ بھی تو پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی، یہ جو سٹیج تم نے بنایا یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس کا مطلب ہے یہ بھی بدعت ہو گئی۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، تجھے بدعت کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، تو پیغمبر کی اس حدیث کا مطالعہ کر جو مسلم شریف میں پیغمبر نے فرمائی ہے، اس سے تجھے بدعت کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میرے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، ایسا طریقہ جو پہلے دین میں شامل نہ ہو، فہو رد، اس کا وہ طریقہ مردود ہے۔ ہم نے اس لاؤڈ سپیکر کو دین میں شامل ہی نہیں کیا، ہم نے اس لاؤڈ سپیکر کو یہ نہیں کہا کہ یہ دین ہے، ہم نے اس ٹیوب لائٹ کو دین نہیں کہا، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے علاوہ تقریر ہو نہیں سکتی، شرم جائز نہیں ہو سکتی، ٹیوب کے بغیر دی تقریر جائز نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ بدعت ہے۔ ہم نے اس کو دین بنایا نہیں، دین میں جو پہلے شامل نہ ہو بعد میں اس کو دین میں شامل کیا جائے، دین کی طرح اس کی پابندی کی جائے، اس کے نہ کرنے پر وعید کا اعلان کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں لاؤڈ سپیکر نہ لگاؤ تب بھی تقریر ہو سکتی ہے، ٹیوب نہ لگاؤ تب بھی تقریر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن تو کہتے 11ویں نہ دے تو بھینس مر جاتی ہے، 11ویں نہ دے تو ثواب ختم ہو جاتا ہے، 11ویں نہ دے تو ولی بخشش کے لیے نہیں پہنچتے، اور تیجا نہ کرائے تو میت کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو نے ان تمام رسموں کو دین بنا لیا، اس کو دین بنایا جس کو کالی کملی والے نے دین کا حصہ قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے دوست، شرک ہمیشہ جہالت کی ذہنیت سے پیدا ہوتا۔ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، کسی بات کا پتہ نہیں، شرک پیدا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی روکے تو کہتے ہیں جناب یہ نجدی ہے، یہ وہابی ہے، تو مدینے سے آیا ہے، تو مکی مدنی ہے، جو تجھے شرک سے روکے وہ وہابی ہو گیا۔ یہ لفظ وہابی کا ایسا انگریز نے شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی کتاب فیصل ایک روشن ستارہ میں لفظ وہابی کی پوری ریسرچ کی ہے کہ وہابی کا لفظ کہاں سے شروع ہوا۔ یہ وہابی کا لفظ سن 1760 میں جب ایک انگریز نے عرب کا دورہ کیا، اس وقت سعودی عرب نام نہیں تھا، حجاز عرب تھا، اور اس وقت اس انگریز کا نام تھا برائجس اور برک ہارٹ، دو انگریز تھے۔ انہوں نے وہاں کا دورہ کیا اور دورہ کر کے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو انہوں نے وہابی کا نام دیا، حالانکہ جس نے تحریک چلائی جس نے یہ کہا کہ قبر پر سجدہ جائز نہیں، قبر پر چراغ جلانے جائز نہیں، قبر پر پھول کی چادر چڑھانا جائز نہیں، اس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب۔ وہ عرب دریا ریاض کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ یہ جو سعودی عرب کے حکمران ہیں ان کا وہ پیر تھا۔ اس نے بیچارے نے توحید کا جب اعلان کیا تو کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ قبر پہ سجدوں سے روکتا ہے، یہ قبر پہ چراغ جلانے سے روکتا ہے، یہ قبر پہ بلڈنگ بنانے سے روکتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا یہ وہابی ہے۔ اتنا بڑا غلط لفظ دنیا میں کہ اس کا اپنا نام تو محمد تھا، محمد بن عبد الوہاب، عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا، تو اگر اختلاف اس کے محمد کے ساتھ تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باپ عبد الوہاب بیچارے کا کیا قصور تھا کہ اس کی طرف منسوب کر کے کہہ
کہہ دیا کہ یہ وہابی ہو گئے، حالانکہ عبد الوہاب کا قصور ہی کوئی نہیں۔ محمد نے کہا تھا، جو محمد بن عبد الوہاب تھا امام احمد بن حنبل کا مقلد تھا، اس نے کہا تھا کہ پختہ قبریں نہ بناؤ، اس نے کہا تھا کہ قبروں پہ چراغ نہ جلاؤ، اس نے کہا تھا کہ قبروں پہ سجدے نہ کرو۔ آج اسی کی وجہ سے ہاں حضور کے روضے کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ حضور کے روضے کے سامنے سجدہ جائز نہیں۔ لاہور میں داتا علی حجویری کے مزار پر تم سجدہ کرتے ہو، بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ سجدے کرتے ہو، سلطان باہو کے دربار پہ سجدہ کرتے ہو، لیکن پیغمبر کی قبر پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں سعودی عرب کی حکومت ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا، وفات سے چند گھنٹے پہلے حضور نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، واتخذ علیہم السروج، اور نبیوں کی قبروں پہ چراغ جلانے شروع کر دیے تھے۔ پیغمبر نے ان پر لعنت فرمائی اور حضور نے دعا فرمائی، اللہم لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میرے پیغمبر کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور میرے پشاور کے نوجوان توجہ کر، اگر کسی کی قبر پہ سجدہ جائز ہوتا تو ابو بکر و عمر میرے پیغمبر کی قبر پہ سجدہ کرتے۔ اگر کسی کی قبر پہ چراغ جلانا جائز ہوتے، حضور کی قبر پہ صحابہ چراغ جلاتے۔ اگر کسی کی قبر پہ کو پختہ کرنا، کسی کی قبر کو جناب علی طواف کرنا جائز ہوتا تو پیغمبر کی قبر پہ صحابہ طواف کرتے۔ اگر کسی کی قبر پہ عبادت جائز ہوتی تو صحابہ پیغمبر کی قبر پہ عبادت کرتے۔ اگر دنیا کے سب سے بڑے سردار پیغمبر کی قبر کا نہ طواف جائز ہے، نہ سجدہ جائز ہے، نہ پھولوں کی چادر چرانا جائز ہے، نہ عرق گلاب سے پیغمبر کے روضے کو دھونا جائز ہے، نہ اس کا طواف جائز ہے، تو میرے پیغمبر سے بہتر نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی ابدال ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مولوی بھی ہے۔ اور اگر سب سے بڑے دنیا کے سردار کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں تو کسی ولی کی قبر پہ بھی نہ سجدہ جائز ہے، نہ چراغ جلانا جائز ہے۔ جو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے، چراغ جلاتا ہے وہ مشرک ہے، طواف کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے وہ مشرک ہے، عرق گلاب سے روزوں کو دھوتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ کام جائز ہوتے تو سب سے بڑے پیغمبر کی قبر پر جائز ہوتے، حضور کی قبر پر جب جائز نہیں تو دنیا کا کوئی ولی محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اخبار میں آتا ہے کہ فلاں وزیر صاحب داتا علی حجویری کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے تھے۔ اخبار میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں کہتا ہوں وہ ایک وزیر کیا، سارے پاکستان کے وزیر مل کر کسی کی قبر پہ چادر چڑھائے، ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کلمہ بدل نہیں جاتا، دین بدل نہیں جاتا، اور تمہیں ان لوگوں کو تو مکے سے خدا نے دنیا میں نکال دیا، اور نکالا یا نہیں نکالا؟ اور پاکستان کے مشرکوں کو مکے سے نکالا گیا کہ نہیں؟ کیوں نکالا گیا؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مکے کے مشرکوں سے مکے کے اندر ان بریلویوں کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا اللہ نے ان کو سزا دی ہے، اللہ نے ان کو، انہوں نے کہا کیسی سزا؟ میں نے کہا پاکستان کی مسجدوں سے انہوں نے تبلیغی جماعت کو نکالا۔ کس کو نکالا؟ اس مسجد سے نکالا جس مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کو ان مساجد سے نکالا جہاں 25 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ نے فرمایا مجھے بھی کبریا نہ کہنا اگر تمہیں وہاں سے نہ نکالوں جہاں 1 لاکھ کا ثواب ملتا۔ آج مکے اور مدینے میں نورانی اور نیازی داخل نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایسا مردود عاشق بھی ہے جس کا داخلہ محبوب کی گلیوں میں بند کر دیا جائے۔
کوئی ایسا مردود بھی ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ صرف نورانی نیازی نہیں بلکہ ان کے 54 علماء کا داخلہ سعودی عرب میں بند ہے۔ 54 علماء کا۔ کتنے علماء کا؟ مکے میں داخلہ بند کیوں ہے؟ اس لیے کہ مشرک مکے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت تک دجال مکے مدینے نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں؟ جب ان پر پابندی لگی تو ہم نے شاہ فہد کو مبارکباد دی۔ ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، تم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرک پلید ہوتا ہے، اس کو کعبے کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ تمہیں پتا ہے مولوی احمد رضا بریلوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الحجۃ المؤتمنہ لمن یجوز التواء الحجہ۔ اس کتاب میں مولوی احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ جب تک مکے مدینے پر سعودیوں کی حکومت ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ حج کرنا بند کر دیں۔ یہ مولوی احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے۔ حج کرنا لوکاں سے بند نہیں کیتا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ادھر کہتے ہیں نبی مختار کل، کہتے ہیں نا بھائی نبی مختار ہر چیز پہ اختیار ہے، اور ادھر کہتے ہیں مصلی رسول پہ گستاخ وہابی کھڑا ہے۔ اور اگر نبی مختار کل ہے تو گستاخ مصلی پر کیسے آیا؟ تو گال کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر نبی مختار کل تو مصلی پہ گستاخ آ سکتا ہے؟ اگر ہر چیز پہ اختیار ہے تو پھر پیغمبر نے اس گستاخ کو مصلی سے ہٹایا کیوں نہیں؟ مشاور کے مسلمان، تیری مسجد ہو، تیری مرضی کے بغیر امام نہیں آ سکتا۔ میری مسجد ہو، میری مرضی کے بغیر امام نہیں آ سکتا۔ قاری ارشاد الحق نے مسجد بنائی ہو، اس کی مرضی کے بغیر امام نہیں آ سکتا۔ تو پیغمبر کو اتنا عاجز بنا دیا کہ مسجد پیغمبر کی ہو اور نبی کا دشمن مصلی پہ آ جائے۔ ادھر کہتے ہیں پیغمبر مختار کل ہے، ہر چیز پہ اختیار ہے، تو بتا گستاخ کو مصلی سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اگر میرے پیغمبر کو وہ مکے کا امام مدینے کا امام پسند ہے تو ساری دنیا کو وہ امام پسند ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ مکے سے حاجی آتا ہے کھجورے لے کر، آتا ہے کہ نہیں؟ یہ کھجورے ہیں، اس میں بڑی برکت ہے۔ یہ جی مکے مدینے آئیاں نے، کتوں آئیاں نے؟ یہ جی مٹی ہے، خاک شفا ہے، یہ جی پانی ہے مکے مدینے کا۔ کیوں بھائی؟ مکے مدینے کے پانی میں اتنی برکت آ گئی، مکے کی مدینے کی مٹی میں اتنی برکت آ گئی، مکے کی کھجوروں میں مدینے کی کھجوروں میں اتنی برکت آ گئی کہ تو اس کو چومتا پھرے، اور اس آدمی میں برکت آئی کوئی نہیں جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ نہیں گال نہیں سمجھے؟ مٹی میں برکت آ گئی، پانی میں برکت آ گئی، چادر میں برکت آ گئی، لیکن آدمی بے برکتہ رہ گیا کہ مصلی پہ کھڑا ہے آج تک اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور بریلویوں کے 54 مولویوں کا جب داخلہ بند ہوا تو ان کے فوٹو جدہ کے ایئرپورٹ پر لگا دیے گئے، اور فوٹو ایئرپورٹوں پر اشتہاری ملزموں کے لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اشتہاری ملزموں کے فوٹو لگائے جاتے ہیں، تو ان کے فوٹو بھی جدہ کے ایئرپورٹ پر لگا دیے گئے کہ نہیں؟ خیر، بات دور نکل جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑا پیغمبروں کا کمال ہے توحید پر پکے رہنا، توحید پر، دین پر پکے رہنا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
مکے کا مشرک شرک کرتا تھا، لیکن جب کشتی میں مکے کے مشرک بیٹھتے تھے اور کشتی دریا کے درمیان میں پہنچتی تھی اور ڈوبنے لگتی تھی تو قرآن کہتے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو وہ مشرک کہتے تھے اللہ تیرے سوا اب بچانے والا کوئی نہیں۔ یعنی مکے کا مشرک بھی ڈوبتی کشتی کے وقت خدا کو یاد کر لیتا ہے، لیکن یہ پاکستان کا مشرک اتنا ذلیل ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر بھی کہتا ہے عبد الحق بیڑا پاک، میں پاک پتن تے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا، کہتے ہیں کہ کشتی پار لگا دینا۔ اور بولو بات ٹھیک ہے، کشتی پار کوئی لگا سکتا ہے؟ کبھی کسی کی کشتی پار لگتی ہے؟ کوئی لگا سکا ہے اللہ کے بغیر؟ کہتے بھی پیروں نے پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے 12 سال کے بعد بیڑا تارا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی 12 سال اس کو ڈوبا ہوا رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی 12 سال تک ایک آدمی ڈوبا رہے تو پیروں نے پیر پھر آئے سمندری سے، ہمارے وہاں سمندری شہر سے اوکاڑے جائے نا تو راستے میں دریائے راوی آتا ہے۔ کسی زمانے میں وہاں پول نہیں تھا تو کشتی پڑتی تھی، کشتی میں لوگ بیٹھے، کشتی دریا کے درمیان میں جا کر ڈوبنے لگی تو ایک آدمی نے کہہ دیا اے اللہ کشتی بچا۔ وہ بڑا پڑھا لکھا کوئی پروفیسر تھا تو دوسرے آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو وہابی تو نہیں؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو نے اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ مجھے بچا، کشتی ڈوب رہی ہے۔ میں تو پیر دستگیر کو پکارتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہوں۔ تو اس پروفیسر نے کہا کہ میں تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھی پیران پیر کو مانتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو جب آدمی پکارتے تو وہ 12 سال کے بعد آ کر بیڑا تارتے۔ میری تو صبح عدالت میں تاریخ ہے۔ پیران پیر کتنے دیر کے بعد بیڑا تارتے اور میری صبح عدالت میں؟ تو میں تو اللہ کو پکارتا ہوں جو ابھی بچائے، اور تو اس کو پکار اگر تجھے کام کوئی نہیں تو 12 سال کے بعد آ جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال ہے توحید پر پکے ہونا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نبی توحید پر پکے تھے یا نہیں؟ اسی توحید کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ بلند ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا میرے پیغمبر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ اتنا اونچا مرتبہ کہ میرے پیغمبر کے چہرے کا ذکر آتا ہے، قرآن والضحیٰ کہتا ہے، نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے، قرآن واللیل کہتا ہے، نبی کے زمانے کا ذکر آتا ہے، قرآن والعصر کہتا ہے، پیغمبر کے سینے کا ذکر آتا ہے، قرآن علم نشرہ کہتا ہے، نبی کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور پیغمبر کے چادر کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہ پیغمبر کے کمبل کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر کے کردار کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی رحمت کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر کی صفات کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، اور پیغمبر کو شاہد کہتا ہے، مبشر کہتا ہے، نذیر کہتا ہے، سراج کہتا ہے، داعیا الی اللہ کہتا ہے، اور پیغمبر کی عظمت کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور پیغمبر کے کردار کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر کے حکم کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا ذکر آتا ہے، نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے، نبی کے جسم کا ذکر آتا ہے، نبی کے ہاتھوں کا ذکر آتا ہے، نبی کے کردار کا ذکر آتا ہے، قرآن
قرآن پیغمبر کی عظمت کے ترانے گاتا ہے، قرآن تبلیغ کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک، اور قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ساری کائنات میں تجھ سے اونچا کوئی نہیں، اور پیغمبر کے رحمت کا ذکر آتا ہے، پیغمبر کی صفات کا ذکر آتا ہے، قرآن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہتا ہے، رؤوف کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، کریم کہتا ہے، شافع معاشر کہتا ہے، ساقی کوثر کہتا ہے، شفیع المذنبین کہتا ہے، ختم نبوت کا تاجدار کہتا ہے، اتنا اونچا مقام دیتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے پیغمبر کو جب میں دیکھتا ہوں کہ طائف کی گلیوں میں اس کے چہرے پر پتھر مارے گئے، میں دیکھتا ہوں کہ مکے کے پہاڑوں پہ اس کا چہرہ زخمی ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ پیغمبر اتنا اونچا ہے کہ عرش پہ بھی اس کے ترانے ہیں، فرش پہ بھی اس کے ترانے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر جو پتھر مارے گئے جس وجہ سے وہ بات اس سے بھی اونچی ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ پیغمبر سب سے اونچا ہے، لیکن جس کے لیے اس کا چہرہ زخمی کیا گیا وہ پیغام توحید کا تھا، وہ پیغام الوہیت کا تھا، وہ پیغام ربوبیت کا تھا، وہ پیغام خالقیت کا تھا، وہ پیغام خدا کے مختار کون ہونے کا تھا۔ پیغمبر کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن توحید کا مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے دوستو، حضور کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ لیکن تم دیکھتے ہو پیروں کی قبروں پر یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کشتی میں پیر رحمت اللہ علیہ تمہیں بچائیں گے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا کوئی بچا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے باہر نکلے، دریا کے کنارے پر اللہ کا پیغمبر پہنچا، کشتی موجود نہیں، پیغمبر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، کشتی آ گئی، اللہ کا نبی کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ قرآن کہتا ہے اور دنیا کے لوگوں اس مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو کہ کنارے پہ کھڑا ہے، کشتی آ گئی، اللہ کا نبی کشتی میں بیٹھ گیا، جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ کشتی کیوں ڈوبتی ہے میرے پشاور کے دوست؟ کشتی پیغمبر کی موجودگی میں ڈوب رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی ڈوب رہی ہے، کیوں ڈوبتی ہے؟ اس کشتی کے اندر ایک نجومی ہے۔ ملا نے پوچھا اے نجومی بتا کشتی کیوں ڈوبتی ہے؟ اس نے کہا اس کشتی میں ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ اس نے کہا کون ہوگا؟ قرعہ ڈالا گیا، ساری کشتی کے لوگوں کا قرعہ ڈالا گیا تو اس قرعے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام تینوں مرتبہ قرعے میں نکلا، پیغمبر کا نام کشتی کے اس آدمیوں میں نکلتا ہے، اس آدمی کے لیے کہ جو مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ اب دیکھو اللہ کا نبی یونس ہے، کشتی میں موجود ہے، اور نجومی کہتا ہے کہ اس یونس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، پیغمبر کشتی میں ہے اور پیغمبر کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو کہتا ہے پیر میری کشتی بچائے گا، تو کہتا ہے داتا میری کشتی بچائے گا، تو کہتا ہے دستگیر میری کشتی بچائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سارے کشتی کے سواروں نے اللہ کے نبی کو کشتی سے اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا، اور خدا نے اس دریا میں ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، تجھے ہضم کرنے کی اجازت نہیں۔ مچھلی کے منہ میں اللہ کا نبی چلا گیا، اور قرآن نے کہا کہ اللہ کا پیغمبر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا رہا۔ مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں اللہ کے پیغمبر نے خدا کے سامنے رو کر کہا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ اگر تو نہیں بچائے گا تو یونس کو آج بچانے والا کوئی نہیں، اور کشتی میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پانی میں اگر پیغمبر کو کوئی بچا نہیں سکتا، پیغمبر کا داتا اللہ ہے، پیغمبر کی مشکل کشائی کرنے والا اگر اللہ ہے تو کائنات میں تیرا بھی داتا اللہ ہے، تیرا بھی مشکل کشا اللہ۔ حتیٰ کہ قرآن کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث
फी बत्निही इला यौम युबासून। अगर पैगंबर मछली के पेट में खुदा को न पुकारता तो कयामत की सुबह तक पैगंबर मछली के पेट में रहता। ये कुरान कहता है। और तू कहते है मेरा पीर कश्ती बचाएगा। पीर भी कश्ती बचाता है। और बोलो बात ठीक है। और जब हम ऐसी बातें करते हैं कहते जी ये तो पीरों के मुनकर है। हम पीरों के गुलाम हैं। कहो हम पीरों के, हम वलियों के गुलाम हैं, लेकिन वलों के गुलाम नहीं है। एक होता है वली, एक होता है वाल। वो जानते हो नहीं तो हमें नहीं वाल का पता। वाल वो कहते ने रात में फकीर मोहम्मद के घर आया तो सवेरे फकीर लैके तुर गया। नहीं समझे? फकीर मोहम्मद के घर पीर आया तो फकीर लैके वो कहते ने पंजाबी च कहते अलिफ ने पाई पींग ते पींगा झूटन 3 जणियां ते लाम ने लिया हुलारा ते रह गई 2 जणियां। अगर पीर जब घर में आया तो हिन सन 3 जणियां। पीर जब घरों मुड़िया तो रह गई 2 जणियां। कोई बात समझ में आई? नहीं तो हमें पठाना तो उर्दू नहीं समझ आती तो हमें पंजाबी साड़ी की पता लगना। हाँ कोई पल्ले चाहिए कुछ? अगर चाहिए पल्ले। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। एक कसूर में पीर आया था। उसने कहा कि मेरे हर मुरीद को हुक्म है कि मुझे महीने के 5 रुपए दिया करे। एक कोई मेरे जैसा था, उसने कहा जी मैं तो नहीं देता। तो पीर ने कहा अच्छा फिर तेरी क़यामत के दिन मैं बख्शिश नहीं कराऊंगा। उस मुरीद ने कहा कि मेरी बख्शिश तो तब रोकेगा अगर तुझे कोई जन्नत में जाने देगा। वो भी पूरे दिनों का था। 2-4-10 दिन गुजरे तो मुरीद को उसी को ख्वाब आया जिसने कहा मैं 5 रुपए नहीं देता। कि मैंने देखा एक दूध का, एक शहद का प्याला है, एक पेशाब का। पीर साहब का हाथ शहद के प्याले में ख्वाब में देखा और मेरा हाथ पेशाब के प्याले में। पीर साहब से कहा हजरत जी मुझे तो ये ख्वाब आया कि मेरा हाथ पेशाब के प्याले में, तुम्हारा हाथ शहद के प्याले में। पीर साहब ने कहा कि अगर मुझे 5 रुपए मांग लेता महीने के, तेरा हाथ भी शहद के प्याले में आ जाता। मुरीद ने कहा उसके बाद मैंने देखा कि तुम मेरी उंगलियां चाटने लगे, मैं तुम्हारी उंगलियां चाटने लगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें समझने की। एक और पागल हमने देखा, वो लाहौर में आज तक दाढ़ी पे उस तरह फिराता रहा और अब अखबार में बयान देता है कि मुझे हजूर की जियारत हुई। और ठीक है, अब क्या कहता है मुझे हजूर की, और मेरे बाप को हजूर ने ख्वाब में मेरे पैदा होने से पहले कह दिया था कि तेरे घर में एक लड़का ताहिर पैदा होगा, ताहिरुल कादरी। उस पागल से हमने लाहौर में कहा कि तू ताहिरुल कादरी नहीं है, ताहिरुल पादरी है, इसलिए तुझे ताहिरुल पादरी होना चाहिए। कहने लगा जी मेरे बाप को पैगंबर ने खुशखबरी दी। ये आपको पता है ताहिरुल कादरी जंग का रहने वाला है और मौलाना हक नवाज जंगवी के मोहल्ले का रहने वाला है और वही रहते हैं। और ये जंग के अंदर आज से 5-7-8 साल पहले जंग के अंदर वकालत करता था और नाकाम वकील था। 5-6 साल तक इस पर कोई केस नहीं आया तो फट्टा फुट्टा बंद करके लाहौर चला गया और मियां नवाज शरीफ साहब इसको मिल गए और उन्होंने जनाबे यानी चंदा दे दिया तो 2 किताबें लिखी और अब टीवी पर बिठा दिया। तो इस टीवी पर बैठने से विलायत तो नहीं मिलती और ख्वाब आने लगे जनाब। तो मैं एक सवाल कर सकता हूं कि एक आदमी के बाप को पैगंबर ने फरमाया हो कि तेरे घर में ताहिर पैदा होगा और उसके बाद जब वो पैदा हो जाए तो फिर वो वकालत सीखने लग जाए और वकालत सीखने के बाद फिर वो अदालत में फिर कचहरी में फट्टा लगाए और सुबह से लेकर शाम तक 100 झूठ बोले और झूठ बोलकर केस लड़े और 5-6 साल तक वकालत करके झूठ बोलता रहे। क्या ख्वाब में पैगंबर ने यह भी बताया था? इससे बड़ा झूठ दुनिया में क्या हो सकता है? जो बेईमान इस मुल्क में आता है वो अपने आप को कहता है मुझे बशारत हुई है। एक पागल कई साल पहले आया था, पीर सिपाही आया था कि नहीं? वो कहता शीशियां में ढक्कन खोलो, फूक बज गई सारे ऐसे फूके मारता था कि नहीं? पीर सिपाही। और उससे पहले एक कसूर में आया था डब्बा पीर, एक डब्बा पीर, एक पीर सिपाही और एक ये ताहिरुल पादरी। टेलीविजन पर बैठकर कुरान की आयत का तर्जमा करना और अमल उसके खिलाफ हो, किरदार उसके खिलाफ हो। मौलाना हक नवाज ने इसको जंग में कहा पिछले साल
کہ پتہ ہے مولوی احمد رضا تیرے باپ نے لکھا ہے کہ جو آدمی داڑھی مڑائے وہ بڑا بے ایمان اور لعنتی ہے، اور تو داڑھی مڑاتے اس کے بعد داڑھی بڑھانے لگ گیا، اور داڑھی بڑھانا اس لیے بڑھاتے کہ اس کے بعد احمد رضا کے فتوے کی اجازت میں آتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے من گھڑت قسم کے شعبدہ باز اس ملک میں آئے، جو شعبدہ بازی کرنے آ گیا لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہمارے پنجاب میں تو ایسا رواج ہے کہ جو آدمی کپڑے اتار کر آدھے کپڑے پہنے رکھے آدھے اتار دے اس کو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ولی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ صرف ایک کچھا سا پہنا ہوا ہو تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، اور جو وہ کچھا بھی اتار کر بالکل ہی ننگا ہو جائے تو کہتے ہیں اس پر 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا اس پر کیا روشن ہوں گے؟ جو اس کو دیکھتا چلا جائے گا اس پر روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی چیز توحید کا پیغام ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اس توحید کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے اس بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے 2 آدمی پیدا کیے۔ کتنے آدمی؟ ایک کو نبی بنا کر بھیجا جھوٹا، اور ایک کو جھوٹا مجدد بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ ایک کو جھوٹا، تمہیں پتا جھوٹا مجدد کون تھا؟ تو ہمیں نہیں پتا ہے؟ توجہ کرے ذرا، مولانا احمد رضا بریلوی، میں تو نہیں مولانا کہوں گا، اور حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، اور اپنے گرو گھنٹال کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ وہ اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ایسا ہوتا ہے جو بدعت کو سہارا دے، اعلیٰ ایسا ہوتا ہے جو قرآن کا ترجمہ بدل دے۔ مجھے بتاؤ مولوی احمد رضا نے ایک قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے لکھا، اس کو 21 عرب ملکوں نے یہ کہہ کر ضبط کر لیا کہ اس میں 1400 سال کے تمام علماء کے ترجمے کے خلاف قرآن کا معنی اس نے بدل دیا۔ میرے دوستو، شرک کو پھیلانا، بدعت کو پھیلانا اتنا بڑا جرم ہے کہ کائنات میں اتنا بڑا جرم اور کوئی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے قرآن میں 18 پیغمبروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ پیغمبر بھی خدا نہ خواستہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تو ان کی نبوت بھی ختم کر دی جاتی۔ حضور کو اللہ خطاب کرتے ہیں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر تو بھی شرک میں مبتلا ہو جائے تو خدا تیرے عملوں کو بھی ضائع کر دے۔ اور میرے پشاور کے دوست، تو شرک کر کے، تیرے دوست شرک کر کے، تیرے پڑوسی شرک کر کے اپنے عمل کو کیسے بچائیں گے؟ شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبیوں کی نبوت بھی اس سے ختم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پیغمبر کو جو عالم الغیب کہتا ہے، توجہ کرے ذرا، پیغمبر کو جو عالم الغیب کہتا ہے وہ اللہ کے ساتھ علم غیب میں نبی کو شریک کرتا ہے، یہی شرک ہے۔ جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ موجود کہتا ہے، وہ پیغمبر کو ہر جگہ ہونے میں خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ جو پیغمبر کو مختار کل کہتا ہے وہ اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کرتا ہے۔ جو علی کو نبی کو مشکل کشا کہتا ہے وہ مشکل کشا ہونے میں نبی اور علی کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ جو پیغمبر کو بگڑی بنانے والا کہتا ہے وہ اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کرتا ہے۔ جو پیران پیر کو بگڑی بنانے والا کہے، کشتیاں بچانے والا کہے، بچہ بچی دینے والا کہے، وہ خدا کے ساتھ ان کو شریک کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ شرک سے بڑا دنیا میں گناہ کوئی نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، جو شرک کرتا ہے گویا کہ اللہ نے اس کو آسمانوں سے زمین پر گرا دیا اور اس کو ایک بیابان میں بھٹکا دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جو شرک میں مبتلا ہے اس سے ذلیل دنیا میں کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، تو قتل کر دیا جائے، تو جلا دیا جائے، لیکن شرک کے قریب کبھی نہ آنا۔
تو نماز شروع کرتا ہے تو کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ میں مشرک نہیں ہوں۔ تو حج کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا شریک کوئی نہیں۔ حج پہ جا کر کہتا ہے لا شریک لک، نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے لا شریک لک، کلمہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آیت کریمہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا ہے کوئی نہیں۔ اور نماز جنازہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اقرار تو یہ کرتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد، عبادت تیری ہی کرتے ہیں، وایاک نستعین، مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہ صبح بھی کہتا ہے، شام بھی کہتا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں خدا کے سامنے اقرار کرتا ہے، پھر قبر پہ جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر قبر والے کو کہتے ہیں دے پتر سے لے کو کر، پھر قبر والے کو حاجت روا کہے، مشکل کشا کہے، بجلی بنانے والا کہے، داتا کہے، نبیوں کو ولیوں کو داتا کہے۔ تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں، مشرک کوئی نہیں، خدا سے دھوکہ دینے والا کوئی۔ اور مجھے ایک سوال کا جواب دے توجہ سے، پشاور کے پڑھے لکھے لوگوں، ایک نئی مثال سے تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو جن بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت بابا فرید الدین گھن شکر کے مزار پر میں گیا، پچھلے دنوں میری پاک پتن میں تقریر تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر پہ سجدہ ہو رہا۔ میں لاہور میں حضرت خواجہ علی حجویری کے دربار پہ گیا تو میں نے دیکھا وہاں سجدہ کر رہے۔ اولیاء کی قبروں پہ جانے میں حرج نہیں، لیکن قبر پہ جا کر تو سجدہ کرے تو تیرے سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی نہیں۔ اور پھر جب کوئی روکے تو کہتے ہیں یہ نجدی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے۔ تجھے پتہ ہے یہ وہابی کا لفظ، یہ وہابی کا لفظ، تو وہابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی ہو گئے، اور یہ اللہ کو نہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہابی کا لفظ کس نے ایجاد کیا؟ یہ انگریز نے، اہل حق کی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے، جن کا مقابلہ انگریز سے تھا، جن کا مقابلہ وائسرائے برطانیہ سے تھا، جن کا مقابلہ مرزا قادیانی سے تھا، ان کو بدنام کرنے کے لیے کہا یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا امرتسر کے قریب، وہاں ایک ملا نے ایک ہندو بڑیے سے جس کا نام رام داس تھا دکان سے سودا لینا شروع کر دیا، سودا لیتا رہا، جب قرضہ زیادہ ہو گیا رام داس نے ہندو نے کہا مولوی جی قرضہ واپس کرو، مولوی نے کہا قرضہ نہیں دے سکتا، رام داس لڑنے لگا، تو رام داس جب لڑا تو مولوی نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام داس آج کے بعد وہابی ہو گیا۔ جو رام داس ہندو ہے نا، ہندو، وہ وہابی ہو گیا ہے۔ تو محلے کے لوگوں نے رام داس سے سودا لینا چھوڑ دیا کہ بھی تو وہابی ہو گیا۔ وہ ہندو تھا، کیا تھا؟ کہہ دیا کہ رام داس وہابی ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد جب اس کی دکان پر کوئی گاہک نہ آیا تو اس نے مولوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا مولوی جی میں تجھ سے قرضہ نہیں مانگتا۔ مولوی نے کہا ٹھیک ہے، پھر مسجد میں اعلان کیا کہ رام داس دوبارہ ہندو کا ہندو ہو گیا ہے، اس نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے۔ اب لوگوں نے پھر سودا لینا شروع کر دیا۔ یہ جہالت کا ایک دور تھا، یہ جہالت کا ایک، اور اس کی جھلک کہیں کہیں پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک بات ہے، یہ جتنے بھی بزرگ فوت ہوئے، یہ جتنے بھی بزرگوں کی قبریں ہیں، یہ فوت ہوئے تو قبریں بنی نا، بولو بھائی، فوت ہوئے نا تو تب قبریں بنی۔ خدا اتنا حساس ہے کہ جس کی قبر پر تم سجدہ کرتے ہو تمہیں اس کی میت کو دکھانے کے لیے خدا نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اگر تم میں عقل ہوتی تو کبھی اس کو سجدہ نہ کرتے۔ بابا جی فوت ہو گئے، ذرا توجہ کریں، بابا جی ان کی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں کہ نہیں کھلی؟ بابا جی جو فوت ہو گئے، بزرگ فوت ہوتے ہیں نا، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں۔ تو بابا جی کو یہ تو کہو کہ اپنی آنکھیں خود بند کر کے دکھائے۔ بابا تو اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتا، تو اس کی آنکھیں تو بند کرے، اس کے بعد اس کا منہ بھی کھلا ہے، اس کو کہو کہ تو فوت ہو گیا بابا جی تو اپنا منہ تو بند کر کے دکھا، وہ تو اپنا منہ نہیں بند کر سکتا۔ اس کے بعد وہ چارپائی پہ لیٹا ہے اور غسل کرانے کا وقت ہے، بیری کے پتے لانے کے لیے بابا جی کو کہو پھونک مارے بیری کے پتے آ جائے،
بابا پڑا ہے بیری کے پتے نہیں لا سکتا، بیری کے پتے نہلانے کے لیے تو لائے، اور اس کے بعد کہے بابا جی تو یہاں سے اٹھ کر تختے پر لیٹ جا، ہم نے تجھے نہلانا ہے۔ کبھی بابا اٹھا ہے؟ اور بابا تو چار پائی پہ لیتا ہے، اس کو تو اٹھاتا ہے، اٹھا کر لٹاتا ہے۔ اور کبھی تو نے کہا بابا جی جب تو قبر میں چلا گیا ہم تو تجھ سے بیٹے مانگیں گے، اب تو اتنا عاجز ہو گیا کہ اٹھ کر خود غسل بھی نہیں کر سکتا۔ بابے کو پھٹے پر لٹایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اب دیکھو بابا آنکھیں بند کرنے کے لیے تیرا محتاج ہے، منہ بند کرنے کے لیے تیرا محتاج ہے، غسل کے لیے تیرا محتاج ہے، پھٹے پہ لٹنے کے لیے تیرا محتاج ہے، کفن پہننے کے لیے تیرا محتاج ہے۔ کفن تو نے پہنا دیا تو جنازہ اس کا اٹھانے کے لیے تیرا محتاج ہے۔ کبھی تو نے کہا بابا جی تو قبرستان خود پیدل چل کے جا، تو بابا کبھی پیدل چل کے گیا ہے؟ اور بولو تو صحیح، کدے آخا کہ بابا تیرے کو تے پتر منگنے نکل لوں سا تو تو ہوں پیدل بھی قبرستان چل کے نہیں جا سکتا۔ اور بابا تو اتنا عاجز ہے کہ چار پائی تو اس کی اٹھائے، اور چار پائی اٹھا کر تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ چار پائی اٹھا کر تو کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، یعنی یہ بابا مشکل کشا نہیں تو مشکل کشا ہے۔ اور چار پائی اٹھاتے وقت بھی تو اس کی مشکل کشائی کی تردید کرتا ہے، اور پھر قبرستان لے جاتا ہے، قبرستان جنازہ آگے رکھا ہے، مولوی کھڑا ہو گیا اور پیچھے قطاریں لگ گئی اور اعلان ہوا او لوگوں بابا جی فوت ہو گئے، آؤ اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ غریب ہے تو جنازے میں شریک ہے، اور ریڑی والا جنازے میں شریک ہے، امیر بھی شریک ہے۔ کیوں شریک کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہم بابے کو بخشانا چاہتے ہیں، یعنی بابے کو بخشانے کے لیے تو لوگوں کو بلاتا ہے کہ لوگوں آؤ مل کر بابے کے لیے دعا کریں، یعنی بابا تیرا اتنا محتاج ہے۔ اب جنازہ ہوا، مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بابا سب سے بڑا نہیں، پھر نیت باندھی، پھر سبحانک اللہ پڑھا، پھر کہا لا الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر پیغمبر پر درود پڑھا تاکہ نبی کی وجہ سے بابا بخشا جائے، پھر درود کے بعد پھر دعا پڑھتا ہے اللہ تو بخش دے۔ دعا کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرتے ہیں۔ کبھی امام سے پوچھے کہ اے امام تو نے سلام کیوں پھیرا؟ اے امام تو اتنی بات کا تو جواب دے کہ 5 نمازوں میں سجدہ کرتا ہے، 5 نمازوں میں رکوع کرتا ہے، عیدین میں رکوع اور کسوف میں رکوع میں رکوع، اور اس کے علاوہ تراویح میں رکوع، ہر نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے۔ آج تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو سلام پھیرتا ہے۔ تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ اے انسان میں نے آج تجھے رکوع سے پہلے سلام کا حکم اس لیے دیا، اگر تو میت کے سامنے رکوع کرتا سجدہ کرتا تو کوئی دیکھنے والا شبہ کر لیتا کہ شاید سجدہ میت کو ہو رہا ہے، شاید رکوع میت کو ہو رہا ہے۔ اے اللہ اگر ہم رکوع کریں گے تو یہی کہیں گے سبحان ربی العظیم، تو سب سے بڑا عظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، تیری تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا اب چونکہ شبہ ہو سکتا ہے کہ میت کو رکوع ہے، میت کو سجدہ ہے، اس لیے میں نے اپنے دربار میں بھی تمہیں سجدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ بابا اتنا محتاج ہے کہ بابا ہر وقت ہر بات میں تیرا محتاج ہے، اور جب بابے کو لایا جاتا ہے تیرا محتاج ہے، آنکھیں بند کرنے میں تیرا محتاج ہے، جنازے میں تیرا محتاج ہے، جنازہ اٹھانے میں تیرا محتاج ہے، منہ ننگا کرنے میں تیرا محتاج ہے۔ جب بابے کو اٹھا کر تو نے قبر میں ڈال دیا پھر تو اس کا محتاج کیسے بن گیا؟ یہ فلسفہ مجھے سمجھا دے۔ پھر تیرے بچے دینے والا کیسے بن گیا؟ پھر تیری بگڑی بنانے والا کیسے بن گیا؟ پھر یہ تیرا داتا کیسے بن گیا؟ پھر تیرا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ پھر تیرا مالک کیسے بن گیا؟ پھر ساری دنیا کو جاننے والا کیسے بن گیا؟ جو خود آنکھ بند نہ کر سکا، جو خود اٹھ کر جا نہ سکا، جو خود کچھ کر نہ سکا، اب جناب جب قبر میں اس کو ڈال دیا تو پھر تو اس کو مشکل کشا کہتا ہے۔ تیرے سے بڑا پاگل بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کوئی گال پڑنے چاہیے تو کوئی نہیں، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو آدمی کتنے پیدا کیے؟ کتنے آدمی پیدا کیے؟ انگریز نے کتنے آدمی پیدا کیے؟ 1857 کی جنگ آزادی میں نے رضا خانیوں سے کہا بتاؤ تمہارے باپ مولوی احمد رضا خان نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ تو مجھے ایک بریلوی کہنے لگا کہ مولوی احمد رضا تو 1856 میں پیدا ہوا تھا، تو 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ کیسے لیتا؟ میں نے کہا مولوی احمد رضا کا باپ بھی مولوی تھا، وہ تو زندہ تھا، وہی حصہ لے لیتا۔ اس کا دادا بھی مولوی تھا، اس کا پردادا بھی مولوی تھا۔ احمد رضا کے باپ کا نام تھا مولوی نقی علی، دادے کا نام تھا مولوی کاظم علی، پردادے کا نام تھا مولوی تقی علی، ٹھیک ہے۔
اور احمد رضا پیدا ہوا 1856 میں. کب پیدا ہوا؟ اگر اس کا باپ حصہ نہیں لے سکتا تھا تو اس کا استاد حصہ لیتا. ٹھیک ہے. تمہیں پتا مولوی احمد رضا کا استاد کون تھا؟ مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بھائی تھا. حقیقی مرزا غلام احمد کا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا نام مرزا غلام قادر نہیں مرزا غلام مرتضیٰ تھا. اگر مرزا غلام مرتضیٰ بھی ہو تو تھا وہ حقیقی طور پر مرزا قادیانی کا بڑا بھائی. تو مرزا قادیانی کے بڑے بھائی سے مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بھائی سے احمد رضا بریلوی نے ساری کتابیں پڑھی ہیں. یہ اس کا شاگرد ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش کی تاریخ ہے، پیدائش کا سن ہے 1842. کون سا سن ہے؟ اور مولوی احمد رضا کی پیدائش ہے 1856. کتنے سال کا فرق ہے؟ بولو تو صحیح. 14 سال. کتنے سال کا؟ مولوی احمد رضا کی وفات ہے 1922 میں 1900 اور مرزا قادیانی مرتا ہے 1908 میں 1908. وفات میں کتنا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے؟ 14 سال. ولادت میں کتنا فرق ہے؟ 14 سال. وفات میں کتنا فرق ہے؟ 14 سال. تو یہ جو 14 سال کا تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو لمبا فرق نہیں کہتے، اس کو معاصرت کہتے ہیں کہ زمانہ ایک تھا. کہو زمانہ. اب اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے 1888 میں ایک سب سے پہلا جو رسالہ اپنا لکھا، اس کے اندر ایک شعر لکھا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. یہ اس لیے لکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 14,000 علماء شہید ہو چکے تھے. علماء کی وجہ سے وائسرائے برطانیہ کا نابکہ بند ہو چکا تھا. 1864 سے لے کر 1866 تک انگریز نے علماء کے 1,000 مدرسے شہید کرا دیے. 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکا دیا. سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈال دیا اور علماء کو تختے دار پر لٹکا دیا. کالا پانی اور مالٹا کے سناتوں میں علماء حق کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا. یہ انگریز کی علماء حق کے بارے میں انگریز کا کردار تھا. اور دوسری طرف یہ تھا، ایک طرف تو علماء حق جو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا گردنوں کو لٹکا دیا گیا. یہ انگریز کی علماء حق کے بارے میں انگریز کا کردار تھا. اور دوسری طرف یہ تھا، ایک طرف تو علماء حق جو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا حاجی داد اللہ بہادر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی شکل میں یہ علماء انگریز کا مقابلہ 1857 کی جنگ آزادی میں کر رہے تھے. اور 1866 کے آخر میں حضور کی ایک بشارت کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی بستی میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد بھی رکھی تھی. مدرسے کی بنیاد رکھی. انگریز کو بڑی تکلیف پہنچی جو علماء کا قتل عام کر چکا تھا، مدارس کو شہید کر چکا تھا. وہ کیسے برداشت کرتا کہ مولوی قاسم نانوتوی کا مدرسہ کامیاب ہو اور اس کے لیے اس کے تحت دین کے علماء پیدا ہو، مجاہد پیدا ہو. تو انگریز نے ایک جھوٹے نبی کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ 1888 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ جناب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال، تاکہ دوبارہ جنگ آزادی نہ ہو، دوبارہ علماء میدان میں نہ آئے، انگریز کا مقابلہ نہ ہو. اور اس کے 2 سال کے بعد 1890 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ ایک حاشیہ نشین مولوی احمد رضا بریلوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اعلام العالم بان ہندوستان دار السلام، کہ لوگوں ہندوستان دار الاسلام ہے، انگریزوں کی حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنا کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھو 2 چیزیں ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جناب انگریز کے خلاف جہاد نہ کرو، غلام احمد قادیانی کہتا ہے جہاد نہ کرو، احمد رضا بریلوی کہتا ہے جہاد نہ کرو. اور دوسری طرف مرزا قادیانی کہتا ہے قاسم نانوتوی کافر، رشید احمد گنگوئی کافر، کیونکہ یہ اسلام سے نکل گئے، یہ انگریز کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اسی طرح غلام مولوی احمد رضا بریلوی کہتا ہے قاسم نانوتوی کافر، رشید احمد گنگوئی کافر. اور اسی طرح میرے دوستو
مولوی احمد رضا بریلوی نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ اسی طرح لگایا جس طرح غلام احمد قادیانی نے لگایا. میرے پاس برطانیہ کا وہ چھپا ہوا غیر مطبوعہ برطانیہ کا چھپا ہوا وہ مواد جو 100 سال پہلے برطانیہ کی لائبریریوں میں محفوظ تھا اس کی نقول موجود ہے. میں نے پورے پاکستان کے رضا خانیوں کو چیلنج کیا ہے کہ میرے پاس انگریزی کی کتابیں ربنسن انگریز کی کتاب اور ایڈورڈ گبن کی کتاب اور مسٹر ٹامسن کی وہ کتابیں موجود ہیں جس میں اس نے لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی کو اور مرزا قادیانی کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے بر صغیر میں پیدا کیا تاکہ مسلمانوں کو لڑائیں, اسلام کے نام پر لڑائیں, کسی کو وہابی کہہ کر لڑائیں, کسی کو نجدی کہہ کر لڑائیں, کسی کو دین کا دشمن کہہ کر لڑائیں, کسی کو ملا کہہ کر لڑائیں. اور میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں. اس لیے میں نے پورے پاکستان کے رضا خانیوں کو ایک چیلنج کیا ہے ہر جگہ, اور آج پشاور کی اس سرزمین پر بھی میں احمد رضا بریلوی کے حاشیہ نشینوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. اگر تمہیں میری بات پر کوئی اعتراض ہو تو مجھ پر ہائی کورٹ میں مقدمہ چلائے. میرا دعویٰ ہے کہ مولوی احمد رضا اور غلام احمد قادیانی یہ دونوں انگریز کے ایجنٹ تھے, امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے. اگر عدالت نے میں ان دونوں کو انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں تو میری سزا گولی ہے. قاسم نانوتوی کا قصور کیا تھا؟ کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کا مدرسہ بنا کر شرک کے کوٹ اڑا دیے. اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے دیوبند کا مدرسہ بنا کر قادیانی کی نبوت کاذبہ کے پرخطے اڑا دیے. اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے محمود الحسن شیخ الہند کو پیدا کر کے ریس مال کی تحریک کے ذریعے وائسرائے برطانیہ کے ایوانوں کو زبر اندام کر دیا. اس کا یہ قصور تھا. اس لیے تم نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ نبی کا گستاخ ہے, یہ دین کو نہیں مانتا, اور تو قرآن کا منکر, تو حدیث کا منکر, تو ولی اللہ اولیاء کی کتابوں کا منکر, تو عاشق رسول بن گیا. اور قاسم نانوتوی کو گستاخ کہتا ہے کہ مدینے سے 7 دن پیچھے اپنا جوتا اتار دیتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کے پاؤں میں پتھر چڑھیں گے؟ فرمایا بات پتھروں کی نہیں, میں تو جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید ان پتھروں پہ 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں. نانوتوی کا جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ آ جائے. جو پیغمبر کے روضے سے 7 میل پیچھے جوتا اتار دے وہ نبی کا گستاخ ہے, اور جو پیغمبر کے مسلح پہ کھڑے ہوئے اماموں کو کافر کہے وہ نبی کا عاشق ہے. تم عاشق ہو. مولوی احمد رضا کا پورا کچا چٹھا ہمارے پاس موجود ہے. یہ مرزا قادیانی کے بھائی کا شاگرد ہے. رنگ کالا تھا, رنگ ایک آنکھ مرزا قادیانی جیسی تھی. یہ آپ کی مجموعات نہیں, ایک آنکھ مرزا قادیانی. اور حضرت صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ شرمیلے اتنے تھے کہ بازار میں چلتے تھے. بچپن میں پورے 12 سال کی عمر تک حضرت صاحب نے پاجامہ وغیرہ نہیں پہنا تھا شرمیلے ہونے کی وجہ سے, اور قمیص لمبا ہوتا تھا. قمیص حضرت صاحب کا قمیص لمبا ہوتا تھا, نیچے پاجامہ وغیرہ پہنا. شرمیلے اتنے تھے کہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے, آگے سے عورتیں نظر آئیں تو حضرت صاحب نے شرم کے مارے کپڑا اٹھا کر اپنے آنکھوں پر رکھ لیا. شرم کے مارے, شرمیلے بڑے تھے, یہ لکھا ہوا کتابوں میں. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے ایسے شرمیلے. اور مشغلہ کیا تھا کہ دنیا کو کافر بنائے. مشغلہ کیا تھا کہ دنیا کو. سعودی عرب کے سلطان ابن سعود پر کفر کا فتویٰ احمد رضا بریلوی نے لگایا, اور قائد اعظم پر کفر کا فتویٰ غلام احمد رضا بریلوی کے خلیفہ مولوی حشمت علی کی کتاب تجانب اہل سنت کی طرف سے لگایا گیا, جس کو مولوی طیب دانا پوری نے لکھا. اور مولوی احمد رضا کے ایک ماننے والے مولوی ابوالبرکات محمود رضوی کے بعد نے کتاب لکھی جوابات السلیہ. اس میں لکھا ہے کہ جو آدمی مسلم لیگ میں شامل ہوگا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اس کا نکاح, اور بولو اس کا نکاح, اس کتاب میں موجود ہے. تو میں نے کہا کہ شاہ احمد نورانی صاحب اور نیازی صاحب جب تم پیر پگاڑا کے ساتھ ملتے ہو تمہارا نکاح باقی رہ جاتا.
اور مولوی عبدالستار نیازی بھی کچھ وقت مسلم لیگ میں رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا نکاح وہ تو بین الاقوامی رہتا ہے، وہ تو نکاح ہی ہے، وہ شاید ایسے واسطے نکاح نہ کرایا ہو، غیر شادی شدہ بین الاقوامی رنڈا، انٹرنیشنل رنڈا، ٹھیک ہے۔ یہ عبدالستار نیازی کو جانتے ہو، جتنا لمبا کلا اتنی لمبی زبان، 53 کی تاریخ میں داڑھی مڑا کر ایک کپ کے نیچے چھپ گیا تھا، ہمارے پاس اس کی دستاویز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ خیر میں اس طرف نہیں جاتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل مسلم لیگ میں شامل لوگ ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ مولوی احمد رضا کا کے فتوے کے مطابق تمہاری بیویاں نکاحوں سے نکل گئی، مولوی احمد رضا کے فتوے، ہمارا نہیں فتوا، ٹھیک ہے۔ اور مولوی احمد رضا نے ایک اور بات کہی، اس کی ایک کتاب میں لکھا کہ جو مسلم لیگی کو اپنا قائد اور حکمران مانے اس کا بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کہا نورانی صاحب نے جب مفتی محمود کی قیادت کو تسلیم کیا تھا تو نکاح باقی رہ گیا تھا، اور ساری امت کے لوگوں کو تم کافر کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ علامہ اقبال کو کافر کہتے ہو جو پیغمبر کا اتنا بڑا عاشق ہے کہ حضور کی شان میں کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، اور گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اور نبض ہستی میں یہ ملکے بھی پریشان ہوتے، اور رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ وہ علامہ اقبال بجانب اہل سنت کے بریلوی مصنف کی زبان سے وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ قائد اعظم سے کفر کا فتویٰ لگایا تم نے، مسلم لیگیوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا تم نے، الطاف حسین حالی کو کافر تم نے کہا، 19 ہندوستان کی جماعتوں کو انہوں نے کافر کہا، اور جب مولانا ظفر علی خان سے کفر کا فتویٰ بریلوی حضرات کی طرف سے لگا تو مولانا ظفر علی خان نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ۔ ظفر علی خان تھا، وہ کوئی علماء دیوبند کی طرح خاموش ہو کر دعا دینے والا تو نہیں تھا کہ چپ کر جاتا نہیں چلو کوئی نہیں۔ ظفر علی خان نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 کوڑیاں نکلنے لگتے ہیں، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وہ املی لہم ان کیدی متین۔ اور جب دوسرا فتویٰ لگایا احمد رضا کے لڑکے نے تو ظفر علی خان نے کہا کوئی دامن لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا۔ اور جب علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ انہوں نے لگایا تو علامہ اقبال نے کہا اور مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی۔ ساری امت کو تم نے کافر کہا۔ ایک مولوی تھا ان کا، پچھلے کئی سال پہلے کی بات ہے، ملتان سے فارغ ہو کر پڑھ کر باول نگر اپنے گھر پہنچا تو پہلا جمعہ پڑھایا، پہلے جمعے میں تقریر کرتا ہے، کہتا ہے جو آدمی دیوبندیوں کو کافر نہ کہے وہ خود کافر، اور جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کی اولاد حرامی، نکاح نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس مجمع میں ایک بابا جی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، قرآن انہوں نے سر پر رکھ لیا، انہوں نے کہا مولوی جی میں تمہارے باپ کے نکاح کا گواہ ہوں، تمہارے ابا جی کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا۔ یہ واقعہ موجود ہے، یہ کیا ہے واقعہ، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ تو تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر، لہذا مولوی صاحب آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں، لہذا آپ اپنے بارے میں وضاحت۔ بس مولوی صاحب کو بات کوئی نہ آئی تو لوگوں سے کہا درود شریف پڑھو۔ کیا کہا؟ درود شریف۔ اب نوجوان کالج کے کچھ لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑا پاگل تم نے ہمیں بنایا مولوی جی،
اب اکٹھا ہی درود شریف پڑھیں گے. پہلے اس بات کا جواب دو. جب بات کوئی نہ آئی تو مولوی صاحب کہنے لگے بھائی یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وقت وقت. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس شرک سے بچو. حضور نے فرمایا من ذکر اہل البدعتی فقد اعان لہدم الاسلام، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، اس کی عزت کرنے والا اسلام کی توہین کرتا ہے. بدعت کرنے والے کی عزت کرنے والا اسلام کی. میرے دوستو، سب سے بڑا فتنہ شرک اور بدعت کا ہے، اور ان کے ہم نوا کئی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دعویٰ اسلام کی ٹھیکیداری کا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، کہ ہم اسلام کے مامے ہیں، مامے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. ان ٹھیکیداروں میں ایک اسد گیلانی ہے جماعت اسلامی لاہور کا. اس نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا، الحکومت الاسلامیہ، خمینی کی کتاب کا ترجمہ کیا، جس میں لکھا کہ عثمان غنی نعوذ باللہ بدکماش انسان تھے. نعوذ باللہ. الحکومت الاسلامیہ. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جماعت اسلامی اسلام کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے قومی اسمبلی کا لیڈر صحابہ کے خلاف اس آدم خور مردود خمینی کی کتاب کا ترجمہ کر کے اس قوم کو گمراہ کرتا. آپ کے اس پشاور کے شہر میں بھی ایک خمینی کا چیلا رہتا ہے کہ نہیں؟ میں نے خمینی کے خلاف کتاب لکھی، خمینیزم اور اسلام، اور اس کتاب کو 3 صوبوں کی حکومتوں نے ضبط کیا. اس کتاب کے خلاف پشاور کے ایک بے ضمیر ملا نے کتاب لکھی اور اس میں خمینی کی بڑی تعریف کی اور خمینی سے بڑے پیسے لیے ایران سے. او خمینی کا پیشاب پینے والے ملا، تجھے اہل سنت کی مسجد میں خطابت و امامت کا کوئی حق نہیں ہے. جو خمینی کی تعریف کرتا ہے میرے نزدیک وہ ابو بکر و عمر کا دشمن ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور پچھلے دنوں اخباروں میں آیا کہ انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کلہاڑی ہمارے ایک اور بزرگ کو دی. ایک کہاڑی تیرے حصے چاہیے تھی. عطا اللہ شاہ بخاری کو پورے پاکستان میں کلہاڑی دینے کے لیے تیرے جیسا بے ضمیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا. یہ غیرت کہیں کہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے نام بدنام کرتے ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے. پیسے کے لیے، ٹکوں کے لیے اور خمینی کا پیشاب پینے کے لیے اور ان کی چاپلوسی کے لیے صحابہ کی دشمنی تمہیں نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ اور اپنے آپ کو سنی کہلاؤ؟ ٹھیک ہے؟ اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ایک اگر حسین ابن علی، اور اگر آپ میں سے کسی کو سیرت کی تقریر کی ضرورت ہو تو یہاں سامنے کیسٹیں بھی سیرت پر موجود ہے، جس کو اعتراض ہو وہ جا کر کیسٹ سن لیں. اگر حسین ابن علی امیر یزید کی متحرکی کے اندر ایک سپاہی کی حیثیت سے کیسر روم کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں شریک ہونے کی وجہ سے مغفور ہے تو امیر یزید کے سالار لشکر ہونے کی وجہ سے مغفور کیوں نہیں؟ یہ پکڑیں گے. یہ سوال بڑا عجیب ہے، سوال کا جواب سمجھے ذرا. سوال یہ ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں جو آدمی شریک ہوگا وہ جنتی ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. جو آدمی شریک ہوگا مغفور اللہ، اس کے گناہ بخشے گا. یہ اس کی حدیث یعنی اس کا سوال ہے. تو حضرت حسین بھی قسطنطنیہ کی جنگ میں تھے اور یزید بھی قسطنطنیہ کی جنگ میں تھا، تو یزید اس حدیث کی بنا پر جنتی ہونا چاہیے اور آپ اس کو جنتی نہیں مانتے. یہ سوال ہے. تو اس کا جواب ذرا سمجھے. جس آدمی نے سوال لکھا اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدیث کے اندر کہیں جنتی کے الفاظ نہیں ہے کہ یزید جنتی ہے، بلکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ تم نے بھی لکھے رکے میں کہ وہ مغفور ہے. کیا ہے مغفور؟ عربی زبان میں کہتے ہیں جو بخشا گیا ہو، جو کیا ہو؟ بخشا گیا ہو. تو حضرت حسین بخشے گئے ہیں اور
حضرت حسین بعد کے عملوں سے بھی بخشے گئے اور اس وقت کے عملوں سے بھی بخشے گئے. اور اگر آپ کہو کہ یزید بھی وہاں موجود تھا اور یزید بھی اس حساب سے بخشا گیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مغفور کا لفظ حاجیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جو آدمی حاجی حج کرنے جاتا ہے تو حضور نے فرمایا مغفور اللہ، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنے والے بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اس نے آج تک کیے وہ معاف ہو گئے اور آگے کا اللہ وارث ہے. تو یزید کا نے جو واقعہ پیش آیا تھا کربلا کے اندر حضرت حسین کا، یہ تو اس واقعے کے بعد آیا، اور جو بھی کچھ کوتاہیاں کئی لوگ بیان کرتے ہیں وہ بعد میں پیش آئیں. تو بعد میں جو باتیں پیش آئیں ان کا اس حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ اعلان سماعت فرمائیں، دعا کے بغیر کوئی نہ جائے. میرے دوست نے اعلان کیا تھا اس جنتری کا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں نا بھائی، خلافت راشدہ جنتری شیعہ کی امامیہ جنتری کے مقابلے میں یہ سن 87 کی جنتری ابھی شائع ہوئی ہے. بڑی معلوماتی جنتری ہے اور بڑی خوبصورت دستاویز ہے. اس کے اندر 313 صحابہ کا تعویذ بھی ہے اور اس کے اندر بڑے وظائف اور عملیات ہیں اور ڈائری بھی ہے. ہر سنی کے لیے یہ جنتری سرمایہ ہے. صرف 15 روپے دیا، سامنے سے بھی مل سکتی ہے، یہاں سٹیج پر بھی یہ جنتریاں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اور کتابیں یورپ کشمیر مجرم سیدنا معاویہ اسٹکر وغیرہ ہر سنی ضرور لے کر جائے، یہ سنیوں کا سرمایہ. اور علماء دیوبند کے چارٹ شجرہ والے باہر موجود ہیں، ختم نبوت کے چارٹ بھی وہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ جو کچھ بیان کیا. اولیاء اللہ کی پہچان، اس موضوع پر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن صاحب فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.